अस्सलाम वालेकुम। मूसा सईद वॉइस ऑफ पीपल यूट्यूब चैनल से मुखातिब हूँ। आज 14 मार्च सन 2024 जुमेरात है। आज के व्लॉग में मैं इजहार ख्याल करना चाहता हूँ रोज़नामा जंग के इदाराती सफ़ा के इंचार्ज एडिटर जनाब सुहेल वड़ाई साहब के बहुत ज़बरदस्त कालम शाया हो रहे हैं, जिनमें गाइडलाइन मौजूद होती है मुक़्तदर क़ुव्वत के लिए, सियासी जमातों के लिए, हुक्मरान सियासी जमातों के लिए, अपोजिशन के लिए। गुज़श्ता 11 मार्च को उनका कालम शाया हुआ, कौन सा मॉडल बांग्लादेश या बर्मा। उन्होंने हुक्मरान सियासी क़ुव्वतों से ये कहा, उन हुक्मरान सियासी क़ुव्वतों में अपोजिशन भी शामिल होती है। हमारे यहाँ अपोजिशन और हुक्मरान क्लास दोनों जो हैं ये एलीट क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं। तो वो दोनों को मुखातिब हैं और मुक़्तदर क़ुव्वत को भी। क़ुव्वत में भी एक पूरा ग्रुप या ताकत उसमें शामिल होती है। तो उन्होंने उस अपने मज़मून में वार्न भी किया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश जैसा मॉडल बनाओ, अगर ऐसा नहीं बनाओगे, मैं ये समझा कि ये उन्होंने अपने मज़मून में हुक्मरान जो सियासी शोबा है, जिसमें आसिफ अली ज़रदारी हैं, शहबाज शरीफ, मियाँ नवाज़ शरीफ और उनके साथ इत्तेहादी जमातें, कि बांग्लादेश मॉडल बना लो तो पाकिस्तान को बहरान से निकाला जा सकता है। असल में उन्होंने उस अपने मकाले के ज़रिए कहा कि क्या यानी ऑप्शंस भी बयान किए हैं। उनका कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो बर्मा, जिसका मौजूदा नाम म्यांमार है, उसका मॉडल भी मौजूद है। फिर उसकी कंपोजिशन भी बताई उन्होंने। तो मेरे नज़दीक जनाब सुहेल वड़ाई सीनियर सहाफ़ी होने की हैसियत से वो एक टार्च का काम कर रहे हैं। वो टार्च दिखा रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो यकीनन जैसे कि हालात हैं कि पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुंच सकता है, बहरान शदीद हो जाएगा। पहले भी बर्बरियत आई हुई है, शरअ मुनाफा की बुनियाद पर जो निज़ाम कायम है, और फिर पाकिस्तान में जो निज़ाम है, मैं तो उसे गुमाश्ता एलीट क्लास का निज़ाम कहता हूँ। गुमाश्ता निज़ाम है जिसे चलाने के लिए एक गुमाश्ता एलीट क्लास तैयार की गई, जो कि पाकिस्तान पर मुसल्लत है। मैंने जनाब
سہیل وڑائچ کو فون کیا 2 روز بعد اس کالم کے اس مقالے کے چھپنے کے بعد میں نے کہا کہ کون سا ماڈل، یعنی یہ وہ دعوت دے رہے ہیں مقتدر قوتوں کو، یعنی جو پاکستان کے اندر قوتیں ہیں اور سیاسی شعبے کو جو کہ حکمرانی کر رہے ہیں، جناب آصف علی زرداری پیپلز پارٹی جو ہے وہ اگرچہ برابر کی شریک ہے، آئینی بڑی جو پوسٹیں ہیں وہ حاصل کر لی ہیں، خاص طور پر صدر پاکستان کی. پھر مخلوط حکومت بلوچستان میں پیپلز پارٹی کی ہے. پیپلز پارٹی کا کچھ دنوں پہلے شامل ہونے والے سیاستکار کو وزیر اعلیٰ بنوانے میں کامیاب ہو گئی ہیں. اسی طرح سندھ میں تو مکمل وہ اپنی سابق پوزیشن کو قائم رکھنے میں کامیاب ہوئے ہیں. تو اس حوالے سے یہ یکساں ذمہ داری ہے. تو میں نے جناب سہیل وڑائچ کو فون کیا. میں نے کہا کہ اس میں آپ تیسرا ماڈل بھی شامل کر لیں. وہ تیسرا نیپال ماڈل ہے کہ ایک وہ راستہ بھی اور اس آپشن کو بھی اسٹڈی کیا جانا چاہیے. ناظرین کرام، نیپال یہ ہمالہ کے آغوش میں ملک ہے جو کہ زمینی حوالے سے ویل لنکڈ ہے انڈیا سے. برٹش دور میں تو نیپال جو تھا وہ برٹش کے ہی کنٹرول میں تھا، اور وہ اگرچہ نیپالیوں کی اپنی بادشاہت تھی، وہ ایسے ہی جیسے کہ انگریزوں نے اپنی سہولت کے لیے ہندوستان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا. ایک حصہ تو براہ راست حکمرانی کا تھا جو کہ برٹش امپائر کرتے تھے، دوسرا حصہ جو تھا وہ انڈیا کی باج گزار ریاستیں تھیں. تو نیپال نے انڈیا کے تسلط سے نکلنے کے لیے چائنا سے، جو ہمالہ کے شمال کی جانب ایک بڑی قوت کی حیثیت سے ابھرا، اس کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کیے. اور چین میں کمیونسٹ سوشلسٹ پارٹیوں نے اتحاد قائم کیا. اس اتحاد میں آپ سینٹرلسٹ قوتوں کو بھی شامل کر سکتے ہیں. تو اس طرح الیکشن میں واضح کامیابی حاصل کی اور انڈیا کے تسلط کو قائم نہیں ہونے دیا. کچھ ایسی ہی صورتحال پاکستان کی بنتی ہے. اگرچہ پاکستان جو ہے یہاں پر کچھ نیپال کی نسبت جغرافیائی حالات قدرے مختلف ہیں، لیکن ایک بنیادی بات موجود ہے کہ پاکستان، ایسٹ پاکستان کو، جیسا کہ مجھے دہرانے دیجیے اس بات کو، پہلے ویلاگ میں بھی میں ذکر کر چکا ہوں کہ ایسٹ پاکستان کو سوشلسٹ ری الغار سے بچانے کے لیے امریکہ نے اپنی یہ عالمی ذمہ داری محسوس کی تھی، سمجھی تھی
کہ ایسٹ پاکستان کو سوشلسٹ اسٹیٹ نہ بننے دیا جائے، چنانچہ اس انقلابی یلغار کو جو کہ فیوچر میں پیدا ہونی تھی، عوامل موجود تھے، تو بنگلہ قومی موومنٹ ڈیولپ ہو گئی، تو امریکیوں نے ایسٹ پاکستان کو بنگلہ دیش بنوانے میں اپنا ایک کردار ادا کیا تھا۔ اس کے لیے میں اسٹرانگ ایویڈنسز پیش کر سکتا ہوں، جس میں ایک ایویڈنس تو ہینری کسنجر، جو اس زمانے میں یعنی 80 کی دہائی میں جو وزیر خارجہ تھے اور بہت طاقتور امریکہ کے وزیر خارجہ تھے، ان کا ایک انٹرویو بھی چھپا جس میں کہ انہوں نے بتایا کہ ہم نے اکتوبر 1971 میں یحییٰ خان سے پوچھا تھا، جس پر یحییٰ خان نے بتایا کہ آئندہ سال میں ایسٹ پاکستان کو بنگلہ دیش بنوا دوں گا۔ یعنی یہ ایک امریکی ایجنڈا تھا کہ ایسٹ پاکستان کو بنگلہ دیش بنوانے کا، اگرچہ عوامل موجود تھے اور وہ اسٹرانگ قومی تحریک بن گئی، جس نے کہ سوشلسٹوں کی طبقاتی قوت کو بھی اپنے اندر جذب کر لیا تھا۔ اس میں اندرا گاندھی کا بھی رول ہے کہ اندرا گاندھی کو کلیئرنس دی تھی امریکی صدر نکسن نے، اور یہ انڈیا کی بھی ضرورت یہ تھی کہ ایسٹ پاکستان کی قومی تحریک کہیں آگے بڑھ کر یونائٹڈ بنگلہ دیش کی موومنٹ نہ بن جائے اور سوشلسٹ بنگلہ دیش بن جائے، تو اس کو روکنے کے لیے اندرا گاندھی نے امریکہ سے کلیئرنس حاصل ہوتے ہی حملہ کر دیا تھا۔ یعنی ابھی وہ میچورٹی کی طرف بنگلہ دیش کی موومنٹ نہیں پہنچ پائی تھی، لیکن بڑی تیزی کے ساتھ اس طرف گامزن تھی، جیسا کہ ناظرین کرام وی آئی لینن سوویت یونین کے خالق نے کہا کہ قومی تحریکیں ابتدا میں بڑے طبقے کے کنٹرول میں ہوتی ہیں، نیشنلسٹ بڑی کلاس، لیکن جب وہ کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوتی تو پھر ایسی صورت میں وہ تحریک جب مسلح جدوجہد کا روپ دھارتی ہے تو پھر اس کی قیادت جو ہے وہ ایلیٹ کلاس سے نکل کر عوام میں چلی جاتی ہے۔ ابھی یہ سٹیج آنے کو تھی کہ انڈیا سے حملہ کروایا اور ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش بن گیا، ڈھاکہ فال ہو گیا، لیکن ویسٹ پاکستان کو امریکیوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو ناگزیر سمجھتے ہوئے پاکستان کے گماشتہ نظام کا سربراہ بنایا، اور اس میں وہ بڑی حد تک کامیاب بھی ہوئے۔ تو ناظرین کرام، میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں لیاقت علی خان کے یہ سن 1948 کی بات ہے، 48 اور 49 کی، کہ تاریخ نے ہمیں موقع دیا تھا پاکستان کو ایک انڈیپینڈنٹ کیپٹلسٹ اسٹیٹ بننے کا، یعنی نیشنل کیپٹلسٹ اسٹیٹ بننے کا، اور نان الائنمنٹ موومنٹ جو بعد میں ڈیولپ ہوئی اس کا لیڈر بننے کا۔ لیکن لیاقت علی خان سے یہ غلطی سرزد ہو گئی یا سرزد کروائی گئی کہ
وہ ماسکو سے دعوت نامہ خود پاکستان نے حاصل کیا تھا، لیکن جب امریکی انہوں نے یہ دیکھا کہ پاکستان سوویت یونین کے قریب چلا جائے گا تو انہوں نے لیاقت علی خان کو بھی دعوت دے دی۔ جواہر لال نہرو کو اس سے پہلے وہ دے چکے تھے، انڈین پرائم منسٹر کو۔ تو ایک لیاقت علی خان اگر پہلے ماسکو چلے جاتے اور ماسکو سے ہو کر واشنگٹن ڈی سی چلے جاتے تو پھر پاکستان کو یہ ایکسیلنٹ صورت مل جاتی، اور پاکستان جیسا کہ انڈیا کے جواہر لال نہرو نے امریکہ کا دورہ کرنے کے بعد ماسکو کا دورہ کیا تھا، اس طرح دونوں ملکوں سے بلکہ کمپٹیشن کروا دیا امریکہ اور سوویت یونین میں، دونوں سے امداد حاصل کی، اور انڈیا میں نیشنل کیپٹلسٹ نظام جو ہے، یعنی قومی سرمایہ داری نظام جو ہے، اس کو ڈیولپ کیا۔ جبکہ اس کے مقابلے میں پاکستان میں گماشتہ سرمایہ داری نظام اسٹیبلش کیا امریکہ نے، تو اس پھر نظام کو چلانے کے لیے سب کچھ جتنے بھی ادارے ہیں وہ امریکہ کی ضرورتوں کے مطابق بنائے گئے، اگرچہ ان کا کیڈر جو تھا وہ پاکستانیوں پر ہی مشتمل تیار کیا گیا۔ تو یہ ایک صورتحال تھی، لیکن سوویت یونین کے تحلیل ہونے کے بعد اب ویسٹ پاکستان کو وہ جو امریکی ترجیحات میں شامل تھا وہ پوزیشن حاصل نہیں رہی۔ اب امریکہ کی ضرورت کیا ہے؟ جب ہم اس سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں تو ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ امریکہ کی ضرورت یہ ہے کہ ابھرتے ہوئے چین کو روکنے کے لیے انڈیا کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ بنائی جائے۔ چنانچہ وہ قائم کی گئی سوویت یونین کے تحلیل ہونے کے بعد۔ انڈین لیڈرشپ نے بھی یہ سوچا کہ سوویت یونین تحلیل ہو گیا ہے اور اس کا مقابلہ جو ہے وہ کمیونسٹ چین سے ہے، جو کہ کیپٹلزم اور کمیونزم کے ملاپ سے ایک نیا کامیاب تجربہ کر رہے ہیں، ان کا تجربہ جاری ہے۔ تو اس طرح ابھرتے ہوئے چین کے لیے پاکستان اسٹریٹجیکل بہت ضروری ہے، جبکہ امریکہ کے نزدیک پاکستان جو ہے، پاکستان کی فوج جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ مل کر ابھرتے ہوئے چین کو روکے، جبکہ چین کی ضرورت یہ ہے کہ پاکستان کے راستے سے وہ مشرق وسطیٰ اور ایشین کنٹریز میں اپنے پروگرام کو آگے بڑھائے۔ تو یہ ایک کشمکش جاری ہے جس کے بارے میں جناب سہیل وڑائچ نے یہ بتایا کہ بنگلہ دیش نے ہم سے علیحدہ ہو کر جو ماڈل اختیار کیا، اس ماڈل نے پسماندہ بنگلہ دیش کو، جنہیں یہ شکایت ہوئی تھی کہ مغربی پاکستان اس کا استحصال کرتا ہے اور انہیں ایک بڑی آزادی کی تحریک چلانی پڑی، تو جو ماڈل تیار کیا اس نے بنگلہ دیش کو ایک خوشحال ملک بنایا، یا خوشحالی کی طرف بڑھتا ہوا ملک بنایا، جو کہ اس دوڑ میں ویسٹ پاکستان کو، جو کہ
ایسٹ پاکستان سے بہت آگے ہوتا تھا بنگلہ دیش بننے سے پہلے، وہ اب مقابلے میں ویسٹ پاکستان کو پیچھے چھوڑ گیا ہے۔ تو اس سیٹ اپ میں فوج جو ہے بنگلہ دیش کی، وہ سیاسی کیڈر کی وہ لیڈ نہیں کرتی، بلکہ ایک اپنا رول متعین کیا کہ سیاسی شعبے کا، ناظرین کرام، جو نیشنل پولیٹیکل انسٹیٹیوشن میں اسے کہا کرتا ہوں، کہ بنگلہ دیشی عوام قومی جمہوری انقلاب لانے میں کامیاب ہو گئے اور انہوں نے خوب ترقی کی، جبکہ اس کے مقابلے میں ویسٹ پاکستان میں قومی جمہوری انقلاب کے لیے ذوالفقار علی بھٹو کوشاں تھے کہ سامراجی قوتوں نے جو گماشتہ نظام پاکستان میں جو جاری ہے، اس قوت نے ضیاء الحق کے ذریعے بھٹو کو پھانسی دلوا دی، جس میں کہ سپریم کورٹ نے آج یہ بتایا ہے، جو کہ صدر آصف علی زرداری کے ریفرنس پر جو کیس دائر کیا گیا تھا، تو اس کا فیصلہ چند روز پہلے کیا گیا، جس میں یہ بتایا گیا کہ ذوالفقار کے ٹرائل فیئر نہیں تھا۔ تو اس طرح ایک بات سامنے ہوئی۔ تو یہ ایک سہیل وڑائے صاحب نے خوبصورت بات کی، پاکستان کے حکمران سیاسی قوت کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ اگر بنگلہ دیش ماڈل نہیں بناؤ گے تو میانمارا، یعنی جس کا سابق نام برما ہے، پھر فوجی کنٹرول میں آگے بڑھنا ہوگا، جس میں اگرچہ سویلینز کو بھی انہوں نے ریپریزنٹیشن بڑھا دی ہے۔ تو پھر یہ اس خدشے کے بارے میں کہا کہ اگر پاکستان کے فوج کا یہ موجودہ رجیم جو پاور میں لائی گئی ہے، وہ بھی اسی طرح جیسے کہ جنرل باجوہ کا عمران خان کو لایا جانا، لیکن ناکامی سے دوچار ہوئے، تو اس طرح پاکستان میں بھی ناکامی سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اصل میں پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کو نظام کو چلانے کے لیے جو گماشتہ نظام یہاں پر رائج ہوا اور گماشتہ سیاسی کیڈر تیار کیا گیا، اور اس سیاسی کیڈر کی تیاری کے عمل کو بھی قائم رکھا گیا، تو وہ سوویت یونین کے تحلیل ہونے کے بعد وہ ٹائم بارڈ ہو گیا ہے، فرسودہ جسے کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ ایک اور بڑی بات کہ سوویت یونین تحلیل ہونے کے بعد اب امریکہ کو اس پاکستان کی ضرورت نہیں رہی، تو اسے تو ایسے پاکستان کی ضرورت ہے جو کہ چین کو باہر نکلنے کے لیے مددگار نہ ثابت ہو۔ تو اس حوالے سے امریکیوں کی ایک کوشش ہوگی، انڈیا کی بھی یہ کوشش اس میں شامل ہوگی کہ پاکستان استحکام کی جانب نہ بڑھ سکے۔ تو ناظرین کرام، اس میں یہ بتانا چاہوں گا کہ نیپال کا ماڈل بھی موجود ہے،
ایک تو میں سب دوستوں سے یہ کہوں گا، مشورہ دوں گا کہ جناب سہیل وڑائچ کا یہ کالم جو 11 مارچ کو شائع ہوا کہ کون سا ماڈل بنگلہ دیش یا برما، کہ یہ دو ماڈل جو ہیں ان میں سے پاکستان کون سا ماڈل اختیار کرے گا، اس میں یقیناً سہیل وڑائچ صاحب نے اپنے مدبرانہ انداز میں بتایا ہے کہ پاکستان کو میں جمہوری اقدار کو فروغ ملنا چاہیے۔ تو اس میں یہ بات بھی کہنا چاہوں گا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو عمران خان کا فیلیور ہوا، اسے یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ فوج نے جو قمر جاوید باجوہ کی حکمرانی میں جو پاکستان میں تجربے کیے، وہ تجربے ناکام ہوئے، یہاں تک کہ میاں نواز شریف کو نکالا گیا، لیکن پھر اسے لانے کی بات کی گئی۔ تو اس حوالے سے میں نے گزشتہ دنوں یہ ولاگ وائرل کیا تھا وائس آف پیپل یوٹیوب چینل پر کہ یہ بہت ضروری ہے کہ پاکستان میں وہ جو گماشتہ نظام کو چلانے کے لیے گماشتہ پولیٹیکل کیڈر تیار کیا گیا اور دوسرے اداروں کو بھی، ان کے کردار کو بھی اب یہ ہمیں بدلنا ہوگا، اس لیے کہ وہ فرسودہ ہو چکے، اور پھر خود امریکیوں نے اپنی ضرورت کے مطابق جسے ڈیولپ کیا تھا، اب اسے کمزور کرنے کے لیے تمام تر کوششیں کی جاتی ہیں۔ یہ جو دہشت گردی ہے، اس کے پیچھے وردی ہے، یا پھر ایک امریکی فوجی کمانڈر سے ملتے ہوئے پاکستان کے آرمی چیف جنرل کیانی کا بو کے انداز میں، جھکے ہوئے انداز میں، خوشامد کے انتہائی طریقہ کار کے ذریعے وہ ایک فوٹو گروپ جو ہے، اسی طرح کرپشن کے بے شمار چارجز، میں یہ تو نہیں کہتا کہ یہ کرپشن کے چارجز غلط ہیں، جہاں طاقت کا اجتماع ہوتا ہے تو وہاں پر یہ تمام علائشات آ جاتی ہیں۔ یہ جو فہرست شائع کروائی جا رہی ہے، یقیناً اسے، کیونکہ پاکستان کی جو ایلیٹ کلاس ہے اس کو اب انڈر پریشر رکھنا امریکہ اور انڈیا دونوں کی ضرورت ہے۔ پاکستان کو چین کے ساتھ کے قریب آنے سے روکنا، بلکہ اس کے خلاف ایک عمل کرنا۔ تو ناظرین کرام، پاکستان کی ضرورت کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ ہم کس قدر محکوم ہیں کہ ہمیں 10 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا پاکستان نے ایران کے ساتھ معاہدہ کیا، گیس پائپ کے ذریعے پاکستان میں لانے کا، اس پر امریکی ناراضگی کی وجہ سے پاکستان معاہدے
کہ جو شیڈول معاہدہ تھا اس پر کام نہیں کر سکا. آپ دیکھیں کہ اگر پاکستان انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہوتی تو پھر یہ 2014 میں پاکستان کو گیس مل چکی ہوتی. اب اس سے پاکستان کے شہریوں کو سستی ترین گیس دستیاب ہوتی. تو نہ صرف بلکہ یہ ہمارے گیس کی جو توانائی ہے یہ پاکستان کو بہت صنعتی ڈیولپمنٹ میں ایک بہت بڑا کردار ہوتا. لیکن ناظرین کرام، ایسا صرف اس لیے نہیں ہو سکا کہ پاکستان میں جو انتظامی، عدالتی اور سیاسی نظام ہے وہ کارل مارکس کی اس تھیوری کے مطابق وہ پاکستان میں جاری سرمایہ داری نظام کے محافظ اور اس کو ریگولیٹ کرنے والے ہیں. تو ناظرین کرام، اس میں جب کہ امریکہ کی بازو مروڑنے کی پالیسی جاری ہے، وہ IMF کے ذریعے ہمارے بازو مروڑتا رہتا ہے. اور اس طرح آپ دیکھیں کہ وہ خوف ہی تو تھا امریکہ کا کہ امریکہ ناراض نہ ہو جائے. تو عمران خان نے یہ خوف محسوس کرتے ہوئے اپنے 3.5 سال کے دور میں سی پیک کے عمل کو ڈیڈ پوائنٹ پہ رکھا. تو ناظرین اکرام، میں یہ بتا رہا تھا کہ اب ضرورت ہے کہ جب امریکہ کی ضرورت، انڈیا کی ضرورت کہ پاکستان کے محافظ، انتظامی اور سیاسی کیڈر کو بدنام کیا جائے، جبکہ ہماری ضرورت یہ ہے کہ ایک تو فوج کو بھی یہ بات سوچنی چاہیے کہ ان کا ماضی جو ہے وہ کوئی درخشاندہ ماضی نہیں ہے. ہمیں اس میں جنرل ایوب خان ملے، ہمیں اس میں یحییٰ خان ملے، ہمیں اس میں جنرل ضیاء الحق ملے، ہمیں اس میں جنرل مشرف ملا. پھر اس میں انہی ضرورتوں، سامراجی ضرورتوں کے مطابق پاکستان کی سیاسی جماعتیں ایمرج ہوئیں. لیکن اب حالات بدل رہے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بدلے ہوئے ہی حالات تو ہیں کہ اب پاور میں آنے کے لیے پاکستان کے سیاستکاروں کو امریکہ کو پکارنے کی ضرورت نہیں رہے گی، اس لیے کہ امریکہ اپنے حکمت عملی کے مطابق جو وہ طے کر چکا ہے، پاکستان کے لوگوں کی پکار سننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ ہے ایک صورتحال کہ پاکستان میں اب یہ اس میں اختصار کے ساتھ بیان کر دوں کہ نیپال کے ماڈل میں کیا ہے. بائیں بازو کی سیاسی جماعتیں، سینٹرلسٹ قوتیں اور نیپال کی نیشنل قوتیں، ان کا ایک براڈ اتحاد جو ہے، الائنس، وہ نیپال کی حکومت کر رہا ہے. تو نیپال کی حکومت جو ہے وہ اس بات کی کلیم کرتی ہے کہ یہ سرمایہ دارانہ جمہوریت کے مقابلے میں یہ عوامی جمہوریت ہے، پیپلز ڈیموکریسی جسے کہتے ہیں. تو ناظرین اکرام، میں پھر یہ بات کہنا چاہوں گا کہ پاکستان میں جب ایک نظام، اقتصادی نظام بدل رہا ہے اور ہم چین کی دوستی سے فیض یاب ہوتے ہوئے انڈیپینڈنس کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو ہمیں اس مقتدرہ کو سوچنا ہوگا کہ پاکستان میں کیسے نیو پولیٹیکل کیڈر کی ضرورت ہے. یقیناً پاکستان میں نیو پولیٹیکل کیڈر جو ہے
وہ عوامی سوچ کے ساتھ ساتھ پروگریسو ہونا چاہیے، جس میں لیفٹ کی پارٹیوں کا الائنس، جیسا کہ نیپال میں، اگر نیپال ایسا نہ کرتا کہ قومی اور طبقاتی شعور کی بنیاد پر عوام کو منظم نہ کرتا، تو یقیناً نیپال جو ہے یہ پاکستان، یہ انڈیا کی ایک کالونی بن چکا ہوتا۔ تو اسی طرح اگر اس میں کوتاہی کی گئی، اب اس کی کیا اسٹریٹجی ہو سکتی ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ اعلیٰ ترین آئینی پوزیشنیں رکھنے والے آصف علی زرداری، اگرچہ ان کی پارٹی ایلیٹ کلاس کے کنٹرول میں رہی اور وہ اینٹی سامراج، اس کا تشخص ختم ہو گیا، تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ بائیں بازو کی پارٹیوں کے اتحاد کے لیے اپنا کوئی کردار ادا کریں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیوچر میں ایسا ہی ہوگا کہ وہ ایلیٹ کلاس جسے سامراجی قوتوں نے پیدا کیا، جنرل ضیاء الحق کے دور میں پیدا ہوئیں اور اب تک وہ حکمرانی کرتے چلے آ رہی ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے دور کا بھی اختتام ہونے والا ہے۔ یہ جو میاں نواز شریف کی شکست سامنے آئی اور ان کی پارٹی کی شکست سامنے آئی، تو وہ بھی ان بیرونی جغرافیائی قوتوں کا، کہ چین کی قوت پاکستان کو مستحکم اور ترقی یافتہ دیکھنا چاہتی ہے، جبکہ انڈیا کی قوت پاکستان کو اپنا کیمپرڈور نظام بنانا چاہتی ہے۔ ناظرین کرام، میں اجازت چاہوں گا اس التماس کے ساتھ کہ یہ دور ہے سوشل میڈیا کا، تو سوشل میڈیا کے ذریعے سے یہ خیالات عوام میں زیادہ سے زیادہ پھیلائے جانے چاہیے، پہنچانا چاہیے کہ پاکستان میں عوامی جمہوریت کا نظام ہونا چاہیے، اور اس کے لیے نیپال ماڈل جو ہے اس کو اسٹڈی کرنا چاہیے۔ نیپال میں سوشلسٹ اصلاحات کی وجہ سے عوام میں خوشحالی آئی۔ میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ سوچنے کو، کہ اس عمل کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں سب کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ خدا حافظ۔